السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل کی آواز۔ لیسن نمبر 4 ہے ہماری بک کا توضیح المسائل کی۔ آج ہم احکام تقلید کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ مسلمان شخص کا اصول دین کی بنسبت اعتقاد، آگاہی اور شناخت رکھنا ضروری ہے، اور اصول دین میں تقلید نہیں کر سکتا۔ اس بنا پر وہ کسی ایسے شخص کی بات کو جو اصول دین کی بنسبت علم رکھتا ہے، صرف اس بنا پر قبول نہیں کر سکتا کہ اس نے کہی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسلام کے حق اور صحیح عقیدے پر اعتقاد رکھتا ہو، اگرچہ آگاہی اور شناخت سے نہ ہو، تو وہ مسلمان اور مومن ہے، اور اسلام میں ایمان کے تمام احکام اس پر جاری ہوتے ہیں۔ لیکن احکام دین کی بنسبت ضروری اور یقینی مسائل کے علاوہ ہر شخص کو چاہیے یا مجتہد ہو تاکہ احکام کو دلیل سے حاصل کر سکے، یا مجتہد کی تقلید کرے یا احتیاط کرے، اس طرح اپنے وظیفے پر عمل کرے کہ یقین حاصل ہو جائے اپنے وظیفے کو انجام دے دیا ہے۔ مثلاً چند مجتہد کسی عمل کو حرام سمجھتے اور دوسرے مجتہد کہیں کہ حرام نہیں ہے، تو اسے چاہیے اس کام کو انجام نہ دے، اور اگر کسی عمل کو بعض واجب اور بعض دوسرے مستحب قرار دیں تو اس کو بچا لائے۔ پس وہ افراد جو نہ مجتہد ہے اور نہ احتیاط پر عمل کر سکتا ہو، اس پر واجب ہے کہ تقلید کرے۔ احکام تقلید کا معنی مجتہد کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور اس مجتہد کی تقلید کرنا چاہیے جو بالغ و عاقل، شیعہ اثنا عشری، حلال زادہ، عادل اور زندہ ہو۔ اور اگر کسی فرد کو اجمالی طور پر علم ہو کہ وہ مسائل جو اسے درپیش ہیں مجتہدین آپس میں اختلاف نظر رکھتے ہیں، گرچہ اختلاف نظر والے مسائل کو نہ جانتا ہو، ضروری ہے کہ اس مجتہد کی تقلید کرے جو عالم ہو، یعنی اس کا علم دوسرے مجتہد سے زیادہ ہو، اور حکم خدا اور معینہ وظیفہ کو حکم عقل اور شرع کے مطابق سمجھنے میں تمام مجتہدین سے تواناتر ہو۔ عادل وہ شخص ہے جو کام اس پر واجب ہے اس کو بجا لائے، اور جو کام اس پر حرام ہے اسے ترک کرے۔ اور جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے کسی واجب کو ترک کرے یا حرام کو انجام دے، عادل نہیں ہے۔ اس امر میں صغیرہ اور کبیرہ گناہ میں کوئی فرق نہیں ہے، اور عدالت چند طریقے سے ثابت ہوتی ہے۔ الف، خود انسان مد نظر شخص کی عدالت کا یقین رکھتا ہو، یا یہ کہ اس کے عدل ہونے کا اطمینان رکھتا ہو، اور یہ اطمینان معقول طریقے سے حاصل ہوا ہو۔ اور با، دو عادل شخص کسی فرد کی عدالت کی گواہی دیں۔ اور جیم، انسان حسن ظاہر رکھتا ہو، اس معنی میں کہ ظاہر میں ایک اچھا انسان ہو، اور اس کے گفتار و کردار عمل میں خلاف شرع کا مشاہدہ نہ ہو۔ مثلاً اگر اس کے محلے والے، پڑوسی یا افراد جو اس کے ساتھ معاشرت رکھتے ہیں اس کے بارے میں پوچھیں تو اس کی اچھائی کی تصدیق کریں، اور کہیں کہ ہم نے اس سے کوئی خلاف شریعت کام نہیں دیکھا۔ قابل ذکر ہے کہ عدالت کی تعریف اور اس کی شناخت کا طریقہ احکام کے مختلف حصوں میں ہی ہے۔ کسی شخص کے مجتہد اور عالم ہونے کی 3 طریقوں سے ثابت کر سکتے ہیں۔ اول، خود انسان یقین کرے، مثلاً اہل علم سے ہو اور مجتہد کو پہچان سکتا ہو۔ دوم، دو عادل شخص جو مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، کسی کی
کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کرے، بشرطیکہ کیا وہ دونوں عالم اور عادل ان کے قول کی مخالفت نہ کریں، بلکہ کسی فرد کا مجتہد یا عالم ہونا ایک اہل خبر و باخبر افراد کے کہنے سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اگر اہل خبر آپس میں اختلاف کریں تو اس گروہ کی گواہی، جس کی خرویت دقیق معلومات زیادہ ہے، قابل قبول ہوگی، اس طرح سے کہ یہ احتمال کہ اس گروہ کی گواہی مطابق واقع ہو دوسرے گروہ کی بنسبت قوی تر ہو، اور یہ قوی احتمال باعث ہو کہ شک اور تردد جو ابتدا میں دونوں گروہوں کے اختلاف سے پیدا ہوتا تھا ایک طرف چلا جائے، اور ایک گروہ کا قول دوسرے گروہ کی بنسبت فرضاً بغیر شک شمار ہو۔ سوم ہے، انسان کسی معقول طریقے سے کسی کے اجتہاد یا علمیت کی بنسبت اطمینان پیدا کرے۔ مسلمان کچھ اہل علم جو مجتہد اور عالم کو تشخیص دے سکتے ہیں، کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں۔ یہاں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔